میں اور آپ اپنی تنہائی میں کیسے ہیں؟ اپنے معاملات میں کیسے ہیں؟ ہم لوگ اپنے گھروں میں کیسے ہیں؟ اپنے لین دین میں کیسے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح ہیں یا نہیں؟ یہاں پہ تو بڑے اچھے ہیں، نیچے جا کے بھائی اس نے پیسے دینے، اس نے اس کے پیسے دینے، یہ اس کو جو ہے وہ لگا جاؤ، اس کو لگا جاؤ۔ سید مہدی طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نجف میں تھا، خوب صاحب حیثیت تھا، کسی کو پیسے دیے، پیسے اس نے واپس نہیں کیے، جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل ہوتا ہے، پیسے جب تک پیسہ آپ کے پاس ہے آپ کا ہے، جہاں آپ نے دے دیا پھر آپ کا نہیں ہے، اور آپ نے اگر کسی کو دے دیا تو بس پھر خدا ہی حافظ ہے۔ آج کل کے دور میں تو ویسی، تو اس نے بھی مدد کی کسی کی، اس کے پیسے واپس نہیں کر رہا، تو بہت پریشان۔ تو اس نے کہا کہ فلانے استاد کے پاس جائے، استاد اخلاق ہے، شاید آپ کو کوئی رائے حل دے دے۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ شخص میرے درس میں بھی آتا ہے، تو تم فلانے دن آ جانا، درس ہے، اسی دن میں کچھ کرتا ہوں۔ تو خیر یہ درس میں گیا، درس میں وہ بھی سب بیٹھے تھے، اب ادھر نے درس دینا شروع کیا، کہا کہ میری پہلے دکان تھی، وہ عالم کہنے لگے میری پہلے ایک دکان تھی، اور ایک یہودی نے میرے سے کچھ لیا معاملہ، کچھ میرے پاس دھرم نہیں دے پایا، کچھ پیسے نہیں تھے اس وقت، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا ابھی نہیں ہے، بعد میں نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال وہ معاملہ، وقت نکل گیا، میں بھی بھول گیا، اور اس یہودی کا انتقال ہو گیا۔ کہتا میں ایک دن سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور مجھے ملائکہ صراط کے راستے سے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی میں اس صراط کے راستے پر گیا تو ایک طرف دوزخ کی آگ ہے، اچانک سے اس آگ میں سے وہ یہودی باہر آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، میرے وہ دھرم واپس کرو۔ اب میں اسے کہہ رہا ہوں کہ صراط میں کہاں سے تمہیں دھرم واپس کروں، یہاں کہاں سے لاؤں دھرم؟ کہا نہیں، کہا نہیں تو آگے نہیں جانے دوں گا میں۔ اب میں نے ملائکہ کو کہا کہ بھائی اس کو ہٹائیں، کہا کہ نہیں، دنیا کا معاملہ تھا، دنیا میں طے کر کے آتے، ہم نہیں، جب تک یہ خود نہیں ہٹے گا ہم یہیں کھڑے رہیں گے۔ اب وہ پھنس گیا، اس نے بہت التماس کی اس کو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ابھی، تو آخر میں اس نے کہا ایک شرط ہے۔ اس نے بولا بھائی اب جو بھی شرط کہہ رہا ہے تو یہاں پہ اور کیا کریں؟ کہا یہ جو میری آگ میں بھگوئی ہوئی انگلی ہے یہ میں تمہارے سینے میں لگانا چاہتا ہوں۔ اس نے بولا کوئی چارہ نہیں تھا، تو کہا اس نے اس انگلی کو جیسے ہی میرے سینے میں لگایا، وہ آگ کی طرح میرے سینے میں سوراخ ہو گیا، اور اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ اور پھر استاد نے درس میں اپنے پیراہن کے بٹن کھول کر دکھایا تو سینہ جلا ہوا تھا، چند دھرم، لین دین مہم ہے، بات مہم ہے، زبان مہم ہے، زبان سے نکلا ہوا جملہ نکل گیا آپ کا نہیں ہے، آپ اس کے قید میں ہیں۔ واہ، آپ نے کہا، آپ نے تو مذاق سے کہہ دیا اس کو، آپ نے تو مذاق سے کسی کو ٹونٹ کیا، کسی کا 3 لوگ بیٹھے ہوئے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے، لیکن وہ جو نکلا ہے، اور اگر اس کو تکلیف ہوئی تو بس یہ جملہ پلٹے گا برزخ میں۔ یاد رکھیں خدا کا حساب کتاب بہت دقیق ہے، بہت زوم ہے کیمرہ، اندر تک اترتا ہے۔ جب وہ ایک نیکی کی سوچ پہ جو ہے وہ جنت کے باغ دے سکتا ہے، تو وہ ایک غلط کام پہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جب آپ یہاں خوش ہوتے ہیں کہ بھائی نیکی کا سوچا اور بھائی بڑا کچھ مل گیا، تو یہ تو اس کا لطف ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ دعائے کمیل کے اندر بھی ہے کہ غلط گناہ کی اگر انسان نیت کرے اور گناہ نہ کرے تو عذاب یعنی اس کا نہیں ملے گا، یہ اس کا لطف ہے، لیکن وجود بھاری ہو جاتا ہے گناہ کے سوچ سے، کیونکہ وجود کی اصل فطرت پاک